چائنیز نے کوئی مینوفیکچرنگ کی, اس میں جاپان کا بہت بڑا کردار ہے کہ جاپان نے بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں کی. اس نے ویتنام میں وہی پوزیشن کی. اب وہ انڈیا موو ہو گیا ہے. ابھی جاپان کی ایک کمپنی جو ہے 1 لاکھ گاڑیاں مینوفیکچر کرنے کا پلان لگا رہی ہے انڈیا میں. تو اتنا بڑا صرف ناٹ $1 بلین $2 بلین, صرف لائک ملٹی بلین ڈالرز کے پروجیکٹس پاکستان میں آ سکتے ہیں. ایک تو سیکورٹی کا ایشوز ہے جو آپ وہاں پہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کر دیں. دوسرا جو میجر فیکٹر ہے کہ یہاں پر آپ کو کرپشن ختم کرنی پڑے گی. اگر آپ یہاں پہ کرپشن ختم نہیں کر سکتے, آپ کے اپنے انویسٹر جو آپ کے اپنے سرمایہ کار ہیں وہ پاکستان سے باہر چل جائیں گے, دوسروں کا آنا تو بڑا مشکل کام ہے. تو یہ کرپشن کو روکنا ہوگا, اور بہت بڑی انویسٹمنٹ ایک جاپان سے آ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو فوکس کرنا پڑے گا جاپان پہ. اور اس لیے نہیں کہ آپ نے ایک آفیسر ایمبیسی میں لگایا ہے کہ جاپان نے جو ایڈ کا اعلان کیا وہ ایڈ کس طرح سے لی جائے. آپ کو آفیسر اس لیے لگانے پڑیں گے جاپان سے ٹریڈ کس طرح کی جائے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اسپیشل ٹاسک فورس فار جاپان سیکٹر از ویری امپورٹنٹ ٹو میک انویسٹمنٹ فرام جاپان. ابھی تک کے جو دعوے حکومتی ہیں پروونشل لیول سے, جو باتیں ہمیں سامنے کو آتی ہیں اور ایک پکچر کریٹ کی جاتی ہے کہ جی وی آر ورکنگ آن دا نیو مارکیٹس. اب جس طریقے سے آپ بات کریں, بیکاز آپ وہاں پر یا سسٹم کو دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹس ہوتی بڑا اس سے ریلیٹڈ ہیں, تو کوئی مجھے چیز نظر نہیں آ رہی, وہ سارے صرف امیجز نظر آ رہے ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے فلرش یعنی کہ ہمیں ایک نئی ٹاسک فورس بنانی پڑے گی جو گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی. ایمبیسیز میں جو لوگ صرف ایڈس کے لیے بیٹھے ہیں وہ جا کے چیزوں کو مارکیٹ کریں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ میں آپ کا بھی اوپینین لینا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو پوٹینشیل موجود ہے اور جو فی الحال خود انٹرنل ایشوز کی وجہ سے سائلنٹ ہے, وہ کس حد تک اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکتا ہے؟ کیا وہ ایسے ایونیوز گریب کر کے جاپان سے پاکستان میں لا سکتا ہے؟ بالکل, بہت زیادہ پوٹینشیل پاکستان کے اندر موجود ہے. بلکہ کچھ جاپنیز کمپنیز جو پاکستان میں کام کری ہیں, خاص طور آئی ٹی کے اندر, آئی ٹی کی جو آؤٹ سورس ہوئے ہیں یہاں پر, وہ پاکستانی انجینئرز اس پروجیکٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں, اس پروڈکٹ کو ڈیزائن کر رہے ہیں جو جاپان میں انوینٹ ہونے والی ہے. ٹھیک. تو جو انوینشن جاپان میں ہو رہی ہے وہ ڈیزائن پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان میں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. لیکن اس کو بھی یہاں پر گورنمنٹ سطح کے پر لوور لیول جو گورنمنٹ ہے, ہمارے جو پالیٹیشینز بیچارے بیٹھے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے. ہمارے چیف منسٹر صاحب ہو گئے, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہو گئے, ہمارے پرائم منسٹر, ان کو ان چیزوں کا نہیں معلوم. جو نیچے جو بیوروکریسی ہے وہ اندر ہی اندر اس کو, جو ملک کو, ہمارے سسٹم کو, ہماری جو انویسٹمنٹ ہے, ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی جو محبت ہے ملک سے, ان سب کو یہ گھن کی طرح کھائے جا رہے ہیں. میں آپ کو پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر اس چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا, ان کے مسائل کو حل نہیں کیا گیا, جو انویسٹمنٹ جاپنیز انویسٹرز پاکستان میں ابھی موجود ہیں, آنا تو دور کی بات ہے, وہ بھی یہاں سے چلے جائیں گے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ اس کو فوکس کیا جائے. نا پرائیویٹ سیکٹر کا رول آتا ہے, اور پچھلے اگر ہم سالوں میں بات کر لیں کہ جی پرائیویٹ سیکٹر نے جو سپورٹ کیا یا فور فرنٹ پر آ کر چیزوں کو ریسپانسبلٹی کے طور پر لے کر کام کیا, جو کافی حد تک اپریشیٹ کیا گیا. لیکن رائٹ ناؤ اب جو جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ جی ایک جو پروجیکٹ وہاں پر انوینٹ ہونا, اس کا کام یہاں پر ہو رہا ہے, یہاں کی لیور کر رہی ہے پوٹینشیل, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہے, وی کین میک دیٹ. اگر انڈیویجلی بیسس پر کمپنیز آتی ہیں تو کیا راہ ہے جو ہے انہیں راہ اختیار کرنی پڑے گی کہ جی وہ وہاں پہ جا کر اپنا پروڈکٹ مارک کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, ہم تھوڑا سا پہلے سائڈ لائن رکھتے ہیں گورنمنٹ کو, تھوڑا سا نو ڈاؤٹ کہ جی اس کی انوالومنٹ بہت زیادہ ضروری ہے, تو اس کے لیے کیا جو ہے وہ راستہ ہوگا, کیا رہا ہوگی؟ جاپان کے اندر ایک سال کے اندر مور دین 20 to 30 بگ ایکسپو ہوتے ہیں, اور مختلف سیکٹرز میں, ٹیکسٹائل میں بھی ہوتا ہے, آئی ٹی میں بھی ہوتا ہے, فرنیچر میں بھی ہوتا ہے, فیشن میں بھی ہوتا ہے, کلودنگز میں بھی ہوتا ہے. تو سب سے بڑی بات, ہمیں پروفیشنل طریقے سے اپنی پروڈکٹس کی برانڈنگ کرنی پڑے گی, اور ان کو جا کے جاپان کی مارکیٹ کے اندر دکھانا پڑے گا کہ پاکستان میڈ ان پاکستان ہے, لیکن کوالٹی وہ آپ کی ایکول بنا رہا ہے. آپ اگر اس کوالٹی کو میٹ کر لیں گے تو اگین پھر وہی بات ہے کہ بلینز آف ڈالر کی آپ کو آرڈرز بھی مل سکتے ہیں, بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ بھی آ سکتی ہے, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھی طرح کام کر سکتا ہے. گورنمنٹ کا کام آپ کو وہ راہ فراہم کرنا ہے, اس پاتھ کے اوپر پرائیویٹ سیکٹر کو لے کر آنا ہے جہاں سے وہ چل کے جاپان پہنچے, ان کے آرڈرز پکڑے اور وہاں سے واپس مل کے یہ کام کرے. تو ایمبیسیز کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے, اور گورنمنٹ کا بہت امپورٹنٹ, ٹی ڈی اے پی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ اس کو وہ پاتھ فراہم کیا جائے, اور ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کوالٹی کو مینٹین کرے جس کی ڈیمانڈ جاپان میں ہے. نا اس وقت اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ جی اگلے 6 سے 7 ماہ میں ایک فیوچر اسپیکٹ ہوتا ہے کہ جی اگر تو میں نے کوئی چیز نہیں لے کے جانا ہے تو ڈیفینیٹلی آئی واچ کے مارکیٹ کی صورتحال کیا اور ڈیمانڈ کس چیز کی جنریٹ ہو رہی ہے اس اکانومی کے اندر. سنس یو لیو دیئر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہاں کی ڈیمانڈ ہے اور پاکستان اس سے فلفل ہے اور پاکستان اس میں اپنا
لیڈنگ رول پلے کر سکتا پاکستان کی ہر چیز کی جاپان میں ڈیمانڈ موجود ہے. اوکے جاپان ایوری تھنگ امپورٹنگ فرام دا ادر کنٹریز. دیکھیں 700 ارب ڈالر کی جب امپورٹ کر رہا ہے جاپان, اس میں ان کو نمک کی بھی ضرورت ہے, ان کو چاول کی بھی ضرورت ہے, ان کو سبزیوں کی بھی ضرورت ہے, ان کو سی فوڈ کی بھی ضرورت ہے, ان کو ٹیکسٹائل کی بھی ضرورت ہے, ان کو لیدر گڈس کی بھی ضرورت ہے. بٹ عرفان صاحب اس ٹف انوائرمنٹ کے اندر جہاں انڈیا جیسے ملک, چائنا جیسے سکسیسفل ملک وہاں پر اپنے بلین آف ڈالر کی انڈسٹریز بنا رہے ہیں, پاکستان کے لیے اس $200 ملین کو کس طریقے سے ایکسپینڈ کرنا ہے, کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے پاس اتنی اچھی اپرچونٹی اس وقت ہے کیونکہ انڈیا کی مارکیٹ ایک مہنگی مارکیٹ بن گئی ہے. ان کا روپیہ اسٹرانگ ہو گیا ہے, ان کو جو ڈالرز میں جب کنورژن کرتے ہیں, جاپان کو انڈیا سے پروڈکٹ خریدنا مہنگی پڑتی ہے, لیکن وہ خریدتے ہیں کیونکہ اب پاکستان اس پوزیشن پر نہیں ہے. وہ چائنا کا جو یوان ہے, چائنا کی کرنسی وہ اسٹرانگ ہو گئی ہے, تو ان کو وہاں سے خریدنا مہنگا پڑتا ہے. پاکستان کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی. پاکستان کا وہاں $1 سے اگر ین کی جو اگر کنورٹ کر کے جب پاکستان لاتے ہیں, $1 کا 83 روپے بنتا ہے, اور انڈیا کا $1 کا 40 روپے بنتا ہے. تو وہ $1 اگر پاکستان میں دیں گے تو شاید وہ 2 گڈس لے سکیں, 2 کپ فار ایگزامپل 2 کپ خرید سکتے ہیں, بنسبت انڈیا میں صرف $1 میں 1 کپ آئے گا. تو پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہت اچھے موقع ہیں. پاکستان کو بہت اچھا چانس ہے اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر سکے. باقی چیزیں جو گراؤنڈ میکنگ ہے گراس روٹ لیول پہ, اس کی ذمہ داری ہماری گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹرز کو کرنی ہے, کوالٹی اینڈ سپورٹ. نا فوڈ کے کمپوننٹ کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے کہ جی فوڈ آئٹمس اور ایگریکلچر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پری پروگرام, ہم جب مینگو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کیونکہ پاکستان کا جو مینگو ہے یا فوڈ جو ہے وہ ورلڈ وائڈ بڑی پاپولر ہے. یہ سیگمنٹ کیونکہ پھر بات آتی ہے ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر کہ جی اس کی انوالومنٹ 22% GDP کا حصہ ہے, پروڈکٹ ہمارے پاس بہت زیادہ رہتے ہیں. یہ اگر سائڈ تھوڑی سی ایکسپلور ہوتی ہے کیونکہ رائس تو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, ویٹ بھی ایکسپورٹ کا ہم اسٹرگل زیادہ کر دیتے ہیں, وہ کچھ ہمارے لوگ بول رہے ہیں. جاپان میں اس مارکیٹ کے لیے کتنی جگہ ہے؟ جاپان میں ہم $100 ملین صرف ایک مینگو کے اوپر پاکستان کما سکتا ہے, ارن کر سکتا ہے اپنی مینگو ایکسپورٹ کر کے. جاپان میں ایک آم کی قیمت $3 سے $4, ناٹ کلو, ایک مینگو کی قیمت جو ہے $3 سے $4 ایوریج ہوتی ہے. دیٹ مینس کہ $300 کا ایک آم وہاں پہ بکتا ہے مارکیٹ کے اندر. اب پاکستان کا آم دنیا کا بہترین آم ہے, لیکن یہ پابندی گزشتہ 15 سال سے پاکستان کے اوپر بین لگا ہوا ہے کہ آپ اپنا آم جاپان نہیں بھیج سکتے. وجہ کیا ہے کہ پاکستان کی جو کھاد وغیرہ استعمال ہوتی ہے اس کے اندر آم کے اوپر ایک وائرس آتا ہے, فروٹ فلائی. یہ وائرس جاپان کی کوالٹی سٹینڈرڈ کو میٹ نہیں کرتا. تو جاپان نے کچھ عرصہ پہلے 10 سال پہلے ہمیں ایک پلانٹ دیا تھا جو فروٹ فلائی جو وائرس ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد جاپان نے کہا ہم آپ سے آم خریدنا شروع کر دیں گے. محترمہ بینظیر بھٹو 96 میں جاپان گئی تھی, انہوں نے ریکویسٹ کی آپ اس پابندی کو ختم کریں. اس کے بعد جاپان نے ایک پلانٹ پاکستان سے انجینئرز بلوائے ٹریننگ دینے کے لیے. اس پلانٹ پہ انجینئرز وہاں پہ سلپ ہو گئے, غائب ہو گئے, وہاں پہنچ گئے. انہوں نے پلانٹ پاکستان بھیج دیا. پاکستان میں وہ 4 سال تک پلانٹ پڑا رہا ایئرپورٹ کے اراؤنڈ, اور وہ کھڑے کھڑے خراب ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ ابھی جب زرداری صاحب آئے, انہوں نے پھر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی جاپان سے آپ ہمارا مینگو کریں. اب وہ جا کے میرے خیال سے کوئی پروسیس میں ہے, لیکن ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوا ہے. لیکن اس مینگو سے بھی پاکستانی جو ایگریکلچر جو ہیں وہ زرعی صنعت کار سرمایہ کار وہ جاپان سے $ملینز کما سکتے ہیں.